بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ تربیت کا یا گھروں کی اصلاح کا مسئلہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ ہم اور آپ تمام لوگ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں گے، کیونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے، میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے اور پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اس میں بہت سے والدین پریشان بھی ہیں، تو شاید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے انشاءاللہ ان تمام قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، اس کے پہلے کچھ باتیں بنیادی طور پر عرض ہوئی ہیں کہ گھر کو کس طرح سے اسلامی گھر بنایا جائے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے عافیت اور اسی میں ہمارے لیے بچاؤ اور اسی میں ہماری اور ہماری نسل کی حفاظت اسی میں الحمدللہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں، آج کے وقت میں حالات میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے زمانے میں بچوں کی تربیت بڑی آسان تھی، پہلے زمانوں میں گھروں کو آباد کرنا بڑا آسان تھا، پہلے زمانے میں رشتوں کا ملنا، اچھے رشتوں کا ملنا بھی بڑا آسان تھا اور بڑی کامیاب زندگی گھروں کی الحمدللہ گزر رہی تھی۔ لیکن آج کے حالات میں اتنی زیادہ تبدیلیاں دنیا میں آئی ہیں، ظاہر بات ہے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور بہت سی ٹیکنالوجیز دنیا میں آئی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی یا سائنس کی ایجادات یا جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ مخلوق کے فائدے کے لیے بناتا ہے، لیکن مخلوق جو ہے ان تمام چیزوں کا مس یوز کرتی ہے یا غلط استعمال کرتی ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ اسلام کا یہ حکم کبھی بھی نہیں ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو، چاہے انسان خود ہو، چاہے انسان کے اپنے ہاتھ پیر ہوں، ان تمام چیزوں کو انسانیت کے فلاح و بہبود میں استعمال کیا جائے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کام کیا جائے، انسانوں کی تربیت کے لیے کام کیا جائے، اور جو اصل مقصد ہے انسانوں کی تخلیق کا کہ وہ اللہ کی عبادت گھما پھرا کے انسانوں کو اسی شاہراہ پر لایا جائے جس کو اسلام کی شاہراہ، دین کی شاہراہ یا عبادت کی شاہراہ کہا جاتا ہے۔ تو چاہے آج کے حالات ہوں یا پہلے کے حالات ہوں، پہلے کے آسان حالات ہوں یا آج کے پیچیدہ حالات ہوں، شریعت کی اتنی بہترین تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ترکنا علی المحجۃ البیضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک کھلی ہوئی کشادہ شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس میں کوئی پہلو اوجھل نہیں ہے، کوئی پہلو تاریک نہیں ہے، اور اس میں وہی برباد ہوگا جو صحیح راستے پر نہیں چلے گا۔ تو دور حاضر کے جو حالات اور نظریات ہیں اور جو خطرات ہمارے اوپر ہیں، منڈرا رہے ہیں، اس میں پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ مسئلہ بہت نازک بن گیا ہے۔ آج اولاد کی تربیت آپ چاہیں بھی تو نہیں اتنی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور کہیں ذرا بھی آپ نے سختی کیا، اگر آپ کو زیادہ فکر ہو گئی اور ذرا سی آپ نے سختی کیا تو اس کا بالکل ہی الٹا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ آج کے حالات کے بارے میں آپ مجھ سے بھی زیادہ واقف ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں، بہت ماحول بدل گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بگڑ گیا ہے، اچھے لوگ بھی دنیا میں ہمیشہ رہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اچھے نوجوانوں کی تعداد ہے۔ ابھی ہمارے ایک نوجوان گاؤں سے آئے تھے، تو میں گاؤں میں جب تقریر کرتا تھا تو بمبئی کے نوجوانوں کی دینداری کی بڑی تعریف کرتا تھا کہ مسجدوں میں، تہجد میں، تراویح میں بمبئی کے نوجوان بہت آگے آگے رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ صحیح کہہ رہے تھے آپ جو گاؤں میں خطبہ دیتے تھے۔ تو بمبئی میں بھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ لڑکیوں کا مسئلہ ہو، کتنے دروس شروع ہوئے ہیں لڑکیوں کے، کتنے پروگرام خواتین کو قرآن سکھانے کے لیے شروع ہوئے ہیں، خواتین کو تجوید سکھانے کے لیے شروع ہوئے ہیں، سنڈے کے پروگرام ہوتے ہیں، جمعہ کے پروگرام ہوتے ہیں، اور خواتین اور لڑکیاں لوگوں کو انوائٹ کرتی ہیں، اس میں کسی معلمہ کو، کسی استادہ کو لایا جاتا ہے اور دین کا پروگرام رکھا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بہت اچھا پہلو ہے الحمدللہ، اور اس میں میڈیا کا بھی بہت اچھا استعمال ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا کا بہت اچھا استعمال الحمدللہ، بہت اچھا رول الحمدللہ اس میں ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ جو دین سے غافل تھے، وہ راستہ چلتے ہوئے بھی الحمدللہ علماء سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان چینلز کے تھرو اپنے دین کی رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہمارے پاس وقت کی صحیح پلاننگ نہیں ہے، کہ وقت میں بے برکتی ہم کو محسوس ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا بھی ہے، قیامت کی نشانی میں آپ نے بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب وقت میں لوگ بے برکتی کی شکایت کریں گے۔ تو یہ ہماری کمی ہے، پلان نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوقات میں برکت نہیں ہوتی ہے، ورنہ ویل پلان جو رہتا ہے زندگی کا معمول وہ بہت بہترین رہتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کا سب سے کامیاب طریقہ پلان کرنے کا 24 گھنٹے کا، وہ نماز کے اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے جو اوقات بنائے ہیں وہ آج دنیا ماننے پہ مجبور ہے کہ وہی سب سے بہترین سسٹم ہے۔ صبح کے وقت میں جتنا کام آدمی کر سکتا ہے،
رات کے پچھلے پہر میں جتنا آدمی کام کر سکتا ہے، جتنا زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، وہ دن کے کسی وقت میں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جتنی توانائی، جتنی انرجی آدمی کے پاس صبح کے ٹائم میں رہتی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم لوگ بھی ہم لوگ بچپن سے دیکھتے تھے کہ ہم لوگ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ اس سے پہلے اٹھ کے اپنا جا کے وہ اشنان کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو توانائی اور جو ماحول میں جو انرجی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ صبح کے وقت ہی ملتی ہے، اور خود اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا کہ ہماری امت کی برکت صبح کے وقت میں ہے۔ تو پلاننگ کرتے وقت ہم کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر صحیح پلاننگ کریں گے ہم انشاءاللہ تو ہماری کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، نہ ہماری دولت ضائع ہوگی، نہ ہماری اولاد ضائع ہوگی انشاءاللہ، اور نہ ہمیں کوئی ٹینشن ملے گا الحمدللہ۔ لیکن پھر بھی پہلے کے بنسبت آج کے جو وسائل ہیں، جیسے مان لیجئے پہلے ایک ٹی وی تھا صرف، اس کے ذریعے سے لوگ کہتے تھے کہ ٹی وی بہت برباد کرنے والا سامان ہے، بہت برباد کرنے والی چیز ہے، بہت بربادی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں سیریلز وغیرہ چلتے تھے، فلمیں وغیرہ آتی تھی، مار دھاڑ دنیا بھر کی چیزیں، اور سیریلز وغیرہ جو چلتے تھے خاص طور سے ڈرامے یا سیریلز وغیرہ، اس میں بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جاتا تھا، بہت سے ایسے اس میں میسج دیے جاتے تھے کہ عورتیں گھر میں دیکھ رہی ہیں اور وہ پروگرام دیکھتی ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتی تھیں یا ہو جاتے تھے، چاہے نوجوان لڑکے ہوں چاہے نوجوان لڑکیاں ہوں، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، کہ اس میں دکھایا ہی جاتا تھا کہ اگر یہ ایک بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، ٹی وی سیریل میں دکھا رہے تھے، تو شوہر اس کا کچھ نہیں کر پاتا ہے، یا تو اس کے بیکنگ میں قانون ہے یا اس کے بیکنگ میں اس کے میکے والے ہیں۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ تھا کہ بڑا غلط میسج جاتا تھا۔ اب اس ٹی وی کی جگہ پہ موبائل نے لے لیا ہے، بلکہ یہ تو 3 in 1 ہو گیا ہے یا آل ان ون ہو گیا ہے۔ یہ پورا کا پورا ایک طرح سے اگر اس کا مس یوز کیا جائے یا اس کا غلط استعمال کیا جائے جو ہو رہا ہے، تو یہ تو اکیلا مکمل شیطان ہے اپنی جگہ پہ۔ لیکن اللہ کے بندے ہمیشہ رہے ہیں، وہ اللہ کی ہر پیدا کی بھی چیز کا مثبت اور پازیٹیو استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے دین کی تبلیغ کا کتنا زبردست کام آل اوور ورلڈ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ مثبت پہلو ہے، اور کسی بھی چیز کا مثبت پہلو یا پازیٹیو رول کون ادا کرے گا یا کون لے گا؟ جس کی صحیح تربیت رہی ہوگی گھر سے، ورنہ اسی موبائل سے کتنے لوگ برباد ہوئے، اسی موبائل کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے خودکشی کیا، اس میں فالو کرایا جاتا ہے، اسی موبائل پہ کتنے ایسے سائٹس ہیں جو زہر بیچتے ہیں، زہر، پوائزن، کہ آپ کو اگر خودکشی کرنا ہے ہم سے کنٹیکٹ کیجئے، ہم آپ کو پوائزن سپلائی کریں گے۔ کوئی قانون نہیں ہے ان کے پیچھے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی حفاظتی ذریعہ نہیں ہے۔ تو پہلے ٹی وی تھا، اور آپ اسی کی جگہ پہ بلکہ اس سے بہت زیادہ، جسے ہم لوگ کہتے تھے ٹی وی کے بارے میں کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ تو موبائل تو اور پتہ نہیں کتنے دھار اس میں ہیں برباد کرنے کے لیے۔ تو عقل مندی اسی میں ہے، اسی لیے میں نے پہلے زور دیا تھا کہ گھر کو کسی طرح سے اسلامی گھر بنایا جائے، اس میں جو طور طریقے ہوتے ہیں اس کو اگر اپنایا جائے گا تو وہ ہمارا نوجوان لڑکا یا لڑکی گھر سے نکل کے کہیں بھی جائے گا وہ انشاءاللہ مسلمان ہی رہے گا، وہ اچھا شہری بھی بنے گا انشاءاللہ، اور پازیٹیو رول وہ ادا کرے گا چاہے جہاں بھی رہے گا انشاءاللہ، اور کبھی نہیں بھولے گا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کی بیٹی ہوں۔ تو یہ آج کی تربیت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے۔ اب تو کبھی بھی کسی بھی پیرنٹس کو، کسی بھی والدین کو اچانک کوئی نہ کوئی خبر اپنے لڑکے کے بارے میں یا اپنی لڑکی کے بارے میں سننے کو ملتی ہے کہ معلوم ہوا کہ لڑکا برباد ہے، معلوم ہوا کہ لڑکی برباد ہے۔ آج کل تو عجیب و غریب بات ہے، وہ خاندانی رسم و رواج، وہ خاندانی ادب و آداب، وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ تربیت تو کہیں دکھتی نہیں ہے۔ اچانک سننے میں آتا ہے کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی کے ساتھ وہ ایک مس کال آ گیا تھا، اس کا جواب دیا تو وہ غیر مذہب یا غیر دین کے لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا اور وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یا اب تو صرف گھر چھوڑنے کی بات نہیں ہے، اب تو ملک چھوڑنے کی بات آ گئی، دوسرے ملک میں کنٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک مس کال کی وجہ سے یا غلط نمبر ملانے کی وجہ سے، یا ایسی ویب سائٹس ہیں یا انٹرنیٹ پہ ایسے طریقے ہیں کہ آپ کنٹیکٹ کیجئے، اپنی پسند کی لڑکی لڑکے کے انتخاب کیجئے، اور نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی بیکنگ نہیں ہوتی ہے، اسلامی صحیح اور مضبوط بیکنگ نہیں ہوتی ہے، تو انسان ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس لیے تربیت کا مسئلہ آج کل اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آج کے ان حالات میں جب گھر کی کوئی تربیت نہیں ہے، گھر کی کوئی بیکنگ نہیں ہے، یا گھر کی مضبوط بیکنگ نہیں ہے، مان لیجئے تربیت نہیں ہو پا رہی بچے اور بچیوں کی، ہمیں مجبوراً لڑکیوں کو کالج بھیجنا ہے، ہمیں مجبوراً لڑکوں کو جاب کے لیے اور لڑکیوں کو بھی جاب کے لیے بھیجنا پڑتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں بھی جاب کر رہی ہیں، لڑکے بھی جاب کر رہے ہیں،
اور وہاں پہ غیر مردوں کے ساتھ، غیر لڑکوں کے ساتھ غیر شرعی ملاقاتیں ہوتی ہیں، غیر شرعی پہچان ہوتی ہے۔ مڈ نائٹ میں وہ آفس کے کلیگ ان کو اس لڑکی کو لا کے چاہے اپنی گاڑی سے چاہے اولا سے لا کے گھر چھوڑتے ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ شیطان اپنا کام کرتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک بہت بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی عقل مندی کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول نے ہم کو تعلیم بھی دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ سب کام تربیت کے ہم کریں، اپنے بچوں کو مہذب بنانے کی، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کا کام ہم کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی تربیت میں سختی بھی کریں، لیکن بنیادی طور پر اللہ کے رسول نے ہم کو نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چاہے جو بھی شرعی حکم ہو، یا تہذیبی معاملہ ہو، یا کلچر کا معاملہ ہو، یا گھریلو ماحول ہو، ہر چیز میں اللہ کے رسول نے ہمیں نرمی کا حکم دیا ہے کہ بہت زیادہ سختی جو ہے وہ غلط نتائج سامنے لے کر کے آتی ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کو کوئی خبر ملی اپنے کسی لڑکے کے بارے میں یا اپنی کسی لڑکی کے بارے میں کہ وہ فلاں کے ساتھ جا رہا ہے یا فلاں کے ساتھ جا رہی ہے، یہ گھروں کی اصلاح کا ٹاپک چل رہا ہے، تو آپ اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں، تم نے ایسا کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، اور کوئی نہ کوئی پابندی آپ لگا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی اچانک خبر ملے گی کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کر لیا، سوسائڈ کر لیا، کبھی خبر ملے گی کہ بیٹی نے سوسائڈ کر لیا، کبھی خبر ملے گی کہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، کبھی خبر ملے گی کہ کورٹ میرج کر لیا۔ یہ سب خطرات ہمارے سامنے ہیں۔ ان خطرات کی روشنی میں وہی چیزیں کام آئیں گی جو سب سے پہلے میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ وہ دعائیں۔ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اس مضبوطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ورنہ آپ خالی پولیس کے ذریعے سے، خالی کورٹ کچہری کے ذریعے سے اپنے خاندانی مسائل کا، اپنے بچوں اور بچیوں کے مسائل کا حل نہیں تلاش کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ان واقعات کی روشنی میں کبھی کبھی باپ نے بھی خودکشی کیا ہے، کبھی ماں نے بھی خودکشی کیا ہے، اور کبھی کبھی گھر میں شوہر اور بیوی کے بعض اختلافات کی وجہ سے، بعض ناراضگی کی وجہ سے بچے بھی غلط پیغام ان کو پہنچتا ہے، اور وہ اس روشنی میں بھی کچھ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کہ چلو اس گھر میں تو سکون نہیں ہے، اب چلو ہم اپنا کوئی حل نکالتے ہیں، اپنا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ تو والدین کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا ہر چیز میں نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے نے کوئی بہت بڑا غلط کام کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اگنور کر دیں یا نظر انداز کر دیں۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے ایسا ماحول بنائیں کہ بچوں کے اندر آپ کی محبت ہو اور آپ کا اعتماد ہو۔ ایسا کریڈٹ ہونا چاہیے کہ بچے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچا سکیں کل کلاں کو۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو اپنے بچوں سے قریب رکھیں، ان سے نیگوسیشن کریں، ان سے بات کریں، کسی بھی ٹاپک پہ ہو۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاصیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، اور گھر کے باہر صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا یہی اصول تھا۔ کسی حکمت عملی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ بچے کی طرف سے کوئی شکایت ملی، بچے کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو فوراً غصہ ہو گئے، تم کو گھر سے نکال دوں گا، تم کو جائیداد سے محروم کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ نہیں۔ بڑے سے بڑا سوال اللہ کے رسول کے سامنے آیا، کیسی حکمت عملی سے، کیسے عقل مندی سے آپ نے اس کو فیس کیا اور اس کا حل بتایا، اس کا سولوشن بتایا۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں نعوذ باللہ فحش کام کرنا چاہتا ہوں، یعنی زنا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی اس طرح سے نوجوان کہہ دے آج کسی مولانا صاحب سے، کسی باپ سے، کسی ماں سے، کسی دادا سے، کسی دادی سے، تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ کے نبی تھے، مربی تھے، تربیت کرنے والے تھے، آپ ذرا بھی نہیں گھبرائے، ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے، ذرا بھی سختی نہیں کیا کہ نہیں تم میرے دربار یہاں سے نکل جاؤ، میری مجلس سے نکل جاؤ، اور دوبارہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ نہیں، آپ نے کہا اچھا بیٹھو۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت سے سوالات ایسے آتے تھے تو آپ فوری طور پر جواب نہیں دیتے تھے۔ کبھی کبھی کسی مسئلے میں وحی کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے یہودیوں کے بہت سوالات آئے، یا صحابہ کرام کوئی مسئلہ لے کے آتے تھے، آپ پہلے سے درس دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ اس کو فی الحال اپنا پروگرام روک کر کے اس کا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ جب یہ پروگرام ختم کر لیتے تھے تب کہتے تھے اچھا بھائی وہ جو سوال کرنے والے تھے وہ کہاں ہیں، تو آپ پھر ان کا جواب دیتے تھے۔ اس نوجوان نے کہا، میں بتا رہا تھا یہ کہ کس طرح سے سختی سے بچنا چاہیے اور حکمت عملی سے، عقل مندی سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے سچویشن کو، اور کیسے اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرمایا ان سے کہ اچھا بیٹھو۔ جب بیٹھ گئے تو آپ جب فارغ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہاں تم کیا کہہ رہے تھے؟
کہنے لگے وہ نوجوان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ہمارے والدین کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بات چیت کا، نیگوسیشن کا، ڈائلاگ کا سسٹم ہمارے ہاں جو مفقود ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے. یا تو مکمل ڈکٹیٹرشپ ہے، بالکل داروغہ بنے بیٹھے رہتے ہیں، اور یا تو بالکل نظر انداز کیے رہتے ہیں کہ بچہ جب غلطی کرے گا تو خود ہی سیکھ جائے گا. نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے. بر وقت غلطی پر اگر نہ ٹوکا جائے تو پھر یہ حوالدار لوگ اتنا فائن کیوں لگاتے ہیں ہمارے ہیلمٹ نہ پہننے پر کہ نہیں وہ کل پہن لے گا، پرسوں پہن لے گا، یا ہیلمٹ کہیں گر گیا ہوگا. نہیں، بر وقت غلطی کی طرف توجہ دلانا کہ تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، بر وقت غلطی کا علاج کرنا، یا مناسب وقت دیکھ کر کے اس کو پھر دوسرے سیشن میں رکھنا. جب وہ غصہ کسی کا ٹھنڈا ہو جائے تو غصے کی حالت میں آدمی کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا ہے. یہ تربیتی پہلو بہت ضروری ہے، یہ سائیکولوجیکل بھی بہت ضروری ہے. تو اللہ کے رسول میں اچھا ہاں بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم یہ کام اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کرنا گوارا کرو گے، چاہے وہ تمہاری بیٹی ہو، چاہے تمہاری بہن ہو، چاہے تمہاری ماں ہو. آپ نے فردن سب کا نام لیا. تو اس نوجوان نے کہا کہ ہرگز نہیں، کبھی میں برداشت نہیں کروں گا. تو آپ نے کہا کہ دوسرے کی لڑکی، دوسری کی عورت بھی تو ایسے ہی ہے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے توبہ استغفار کیا. تو ایسی بچیاں اور بچے ہمارے آج جو بھی کوئی قدم اٹھائیں تو اس میں فوری طور پر اشتعال تو آتا ہے ہمارے اندر، غصہ تو آتا ہے ہمارے اندر، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا ماحول تو ہم نے بنایا. آج پیسے کی خاطر گھر کے ہر فرد کو جاب کرا رہے ہیں ہم لوگ. بچیاں بھی جاب کر رہی ہیں، بہویں بھی جاب کر رہی ہیں. یہاں تک کہ ہماری جو پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بہو لانے میں وہ یہی ہے کہ اس کی ڈگری کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اگر زیادہ نہیں ہو تو کم از کم گھر میں ٹیوشن تو کرنے کے لائق ہو. ہماری ریکوائرمنٹ اتنی بڑھ گئی ہیں، گھروں کی خریداری کی، شاپنگ کی، ہماری ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اکیلے باپ کی کمائی پوری نہیں ہو رہی ہے. اب آپ بیٹی کو بھیج رہے ہیں جاب کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ہر شہر میں اکثر جگہ پہ بہت سی بچیاں ہیں برقعے میں جاتی ہیں، لیکن وہ برقع راستے میں پہن کے جاتی ہیں، وہاں پہنتی کہ نہیں پہنتی ہیں. بہت سی بچیاں ڈاکٹروں کے یہاں کام کرتی ہیں، بہت سی بچیاں لیب میں کام کرتی ہیں، بہت سی بچیاں اسکول میں پڑھاتی ہیں، بہت سے بچے ایسے اسکول میں پڑھاتے ہیں، یا بہت سے بچے مختلف کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں جہاں پہ مکس لوگ رہتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں رہتی ہیں. ہم کو کیا پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہم نے آزادی دی ہے ان کو. تو اگر آج وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہی ہیں تو ہم کو جج بننے کا کیا مناسبت ہے کہ ہم لوگ اس میں ججمنٹ کریں؟ ہم کو تو پہلے خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی معمولی سی خواہش کے لیے. یہ تو یورپ کا نمونہ ہو گیا. ایک بار میں آ رہا تھا مدینہ سے، عمرہ کے سفر میں تھا، جب میں وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہنچائے. تو ایک مولانا تھے بریلوی جماعت کے، اللہ تعالیٰ بڑے عالم تھے. تو وہ بس میں میرے ہم سفر تھے. وہ تو تعارف ہوا ایسی، تو کہنے لگے کہ اتفاق سے بنارس میں پڑھنے کی وجہ سے ان سے تعارف تھا. تو کہنے لگے، میں نے پوچھا مولانا آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہالینڈ میں اسکول چلا رہا ہوں. تو ہالینڈ کی وہ ثقافت اور وہ کلچر وہ بتا رہے تھے کہ ایسا ماحول آ گیا ہے کہ بیٹی بھی اگر بڑی ہو گئی ہے تو تم جاب کر کے لاؤ اور گھر کے کرائے میں حصہ لو، گھر کے بجلی کے بل پیمنٹ کرنے میں تم حصہ لو. یہ تہذیب وہاں کی بن گئی ہے. اور اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کو لے کے آتی ہے اور پیرنٹس کو سے اعتراض کرتے ہیں تو وہ پولیس کو فون کرتی ہے اور پولیس آ کے اس کو ماں باپ کو اٹھا کے لے کے چلے جاتی ہے. صورتحال اتنی بگڑ گئی. ہم لوگ بھی دھیرے دھیرے اسی ماحول کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہماری جو ہوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ کمانے کی، یہ ہم کو برباد کر دے گی. آخر صحابہ کرام کا کیا ماحول تھا؟ ان کے یہاں کون سی دولت تھی؟ حضرت عمر کے زمانے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مال غنیمت زیادہ آنے لگا تو کہنے لگے کہ ضرور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے. اگر یہ مال و دولت کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کو بھی ملتی. اللہ کے رسول کو مال و دولت نصیب نہیں ہوا تھا اور نہ آپ نے کبھی اس کی تمنا کی تھی. صحابیات امہات المومنین کہتی ہیں کہ 2 مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہماری کوئی خاتون خانہ یا کوئی سربراہ یا کوئی سرپرست اس کو برداشت کرے گا کہ 1 دن 2 دن ہمارے پاس کھانا نہ رہے، یا ہمارے پاس پیزا کا آرڈر نہ آئے، یا ہمارے پاس وہ پارٹیاں نہ ہوں؟ نہیں. تو یہ جو دوڑ ہے ہم لوگ سوچ نہیں پا رہے ہیں، سنجیدہ نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ ہمیں برباد کرنے والی دوڑ ہے. دولت کی ہوڑ، دولت کا حصول اور فیشن کے لیے ہر چیز جائز ناجائز. ایک موبائل لانے کے لیے پڑوس کے بچے کے پاس نیا موبائل آ گیا ہے تو ہمارے بچے کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پریشر پڑتا ہے دھیرے دھیرے سرپرست کے اوپر، شوہر کے اوپر. اور وہ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہر شاپ والا، ہر دکان والا انسٹالمنٹ پہ اور سود پہ، بیاج پہ موبائل تک دے رہا ہے. ہر چیز مل رہی ہے بیاج پر، ہر چیز بیاج پر مل رہی ہے، سود پہ
میں مل رہی جو حرام ہے اسلام میں، لیکن وہ ہمارے گھروں میں آباد ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے حالات میں تربیت کا مسئلہ بہت نازک ہو گیا ہے۔ آپ چاہیں بھی تو آپ صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر سکتے۔ ذرا سا اپنے جذبات میں یا غصے میں کوئی قدم اٹھایا تو آپ کو کل کلاں کو خبر ملے گی کہ بیٹا یا بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئے یا خودکشی کر لیا یا اریسٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے بڑی حکمت عملی، بڑی عقل مندی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے اور صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تربیت میں بھی سختی مت کرنا ورنہ اس کا انجام غلط ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نرمی اختیار کرو ہر چیز میں، اور اللہ تعالیٰ نرمی اپنانے پر جو رزلٹ دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے بہت بڑے بڑے مجرموں کو، بہت بڑے بڑے کرمنل کو یا جیل وغیرہ میں گورنمنٹ جو ہے سائیکولوجسٹ کو بھیجتی ہے جو نفسیاتی طور پر مجرموں کا برین واش کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور اس میں سے بہت سے اچھے بن کے بھی نکلتے ہیں اور بہت سے اور بڑے کرمنل بن کے نکلتے ہیں۔ تو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جس چیز کو مٹانا چاہیں وہ ہمارے لیے اور زیادہ وبال جان بن جائے۔ تو یہ ایک خاص پہلو ہے تربیت کے معاملے میں کہ ہمیں ایسے نازک حالات میں نرمی اختیار کرنا چاہیے تاکہ اولاد ہماری اور اس کا ریئیکشن الٹا نہ ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے دور میں، اس نازک دور میں، اس ایسے ماحول میں ہمیں عقل مندی اور دانش مندی اور صبر و سکون کے ساتھ اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی، ہمارے اولاد کی ہر طرح کے فتنوں سے اور شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔